سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد سبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ عما یشرک المشرکون سبحان اللہ عما یقول الظالمون سبحان اللہ عما یقول المجرمون سبحان اللہ عما یقول الخائضون سبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ بعدد خلق اللہ الساجدین سبحان اللہ بعدد خلق اللہ الراکعین سبحان اللہ بعدد خلق اللہ الذاکرین سبحان اللہ بعدد خلق اللہ الشاکرین سبحان اللہ بعدد خلق اللہ سبحان اللہ کما یرید اللہ سبحان اللہ مداد کلمات اللہ وزینۃ عرش اللہ سبحان اللہ کما اثنى علی اللہ واثنى علی نبینا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم علی ابی بکر وعمر وعلی وعثمان ذی الکرم والسلام علی سیدنا ابی محمد الحسن وابی عبداللہ الحسین وعلی امہما سیدۃ النساء بطول الزہرا سلام اللہ علیہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد صاحب الحوض الکوثر و صاحب الشفاء والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحاب الہادین المہدین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واسما مبینا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما صدق اللہ العظیم حاضرین گرامی آج جبی شریف میں میری یادداشت کے مطابق سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے سلسلے میں یہ پہلا اجتماع ہے۔ کچھ عرصہ قبل ہم نے ایک پودا لگایا تھا جس کو آج 30-35 سال ہو گئے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عام تاثر تھا 12 وفات، یہی تاثر تھا۔ آج وہ 12 وفات منانے والے 12 وفات مناتے رہے، ہم میلاد والے ہو گئے۔ یہ ماہ مبارک شروع ہوا تو ہماری بدقسمتی، کم علمی، کم مائگی کہ اس کا نام ہم نے کیا رکھا، دائیں والا تھن چڑھ گیا۔ ایسے ہی ہے نا بھائی، اس کے علاوہ کوئی پتہ نہیں۔
یا اگر کسی نے بہت ادب کر لیا تو اس نے کہا جی دروداں والا مہینہ شروع ہو گیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس کی ابتدا ہی پہلی قربانی سے ہے. یکم محرم الحرام کو خلیفہ ثانی مراد رسول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. آپ کو شہادت اللہ نے نصیب کی. پھر یہ 10 دن جو ہیں یہ مصائب و آلام، یہ خاندان نبوت پہ ایک اندوہناک واقعہ ہو گزرا جو کہ 10 محرم کو بھی ختم نہ ہوا، اسے آگے بھی چلتا رہا. یہ وہ تکلیف دہ ایام ہیں جن کی ہم بے ادبی کرتے ہیں. آپ سے میری گزارش ہے کہ اس پہلے اجتماع کو سے ہی یہ سبق سیکھ لیں کہ آئندہ اگر کوئی اس کی بے حرمتی کرے تو اس کو بتائیں کہ یہ محرم الحرام ہے. اس کو کبھی دانا والا چاند یا دروداں والا مہینہ نہ کہنے دیں. یہ محرم الحرام، یہ خانوادہ رسول سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے. آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ کثیر تعداد میں ساتھی موجود ہیں اور بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں نے دلچسپی لی اور اس کثیر تعداد میں یہاں تشریف لائے. آج اس محفل کو، اس مجلس کو ذکر حسین کی صورت میں ہم ذکر مصطفیٰ کریں گے اور ذکر حسین کی صورت میں ہم ذکر خدا کریں گے. اس مجلس میں ایک خاص بات میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں. میں اپنے موضوع کی طرف آنے سے پہلے چند شبہات یا غلط فہمیاں جو ہمارے درمیان ہیں میں ان کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں ایک تاثر عام ہے کہ امام علی مقام کا غم منانا، ان کا سوگ منانا یہ صرف اہل تشیع کا کام ہے، ہم اس سے آزاد ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں. اس میں ہمارے علماء کا قصور بھی ہے. بحمداللہ اس مسجد میں تو میں نے دیکھا پچھلے سالوں میں بھی قبلہ قاری صاحب ہمارے استاد ہیں، انہوں نے سانحہ کربلا پہ ہمیشہ روشنی ڈالتے ہیں. لیکن میں نے ایسے علماء بھی دیکھے کہ ان محرم کے ایام میں وہ لوگوں کو وضو کے اور غسل کے فرائض بتاتے ہیں. میں نے ایک ایسا عالم بھی دیکھا کہ وہ فرعون کے لشکروں کا ذکر کر رہا تھا. جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ انہی کا ذکر کرتا ہے. ہم تو حسین والے ہیں، ہم حسین کا ذکر کریں گے. یہ اہل تشیع کا کام نہیں. حسین کسی مسلک کے سردار نہیں، کسی مسلک کے امام نہیں. وہ مسلمانوں کے امام ہیں، وہ نواسہ رسول ہیں. ان کو سردار اور ہمارے آقا کس نے بنایا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمارا آقا بنایا. تو ہمیں اس چیز سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ اگر ہم حسین کا نام لیں گے تو کوئی ہمیں شیعہ کہہ دے گا. بھلے کہتا ہے. یہ الزام، یہ تہمت کس پہ نہیں لگی؟ امام اعظم بھی اس سے محفوظ نہیں رہے. امام اعظم کو بھی شیعہ کہا گیا. صرف اہل بیت کی محبت میں ان کا جرم یہ تھا کہ اہل بیت کی محبت میں بولے تو ان کو شیعہ کہا گیا. امام مالک کو تو حتیٰ کہ رافضی کہا گیا اور ایک طلاق کا بہانہ بنا کے امام کی داڑھی مبارک موڑ دی گئی، آپ کا سر مبارک موڑ دیا گیا اور آپ گھر میں قید ہو گئے. اہل مدینہ میں سے تھے آپ. جرم صرف یہ تھا کہ بنو امیہ کا دور تھا، بدبختی کا دور تھا اور امام مالک جیسے امام کو بھی رافضی کہا گیا. امام احمد بن حنبل کو بھی کہا گیا. امام شافعی پہ بھی یہ تہمت لگی. تو کون بچ گیا بھائی؟ سب پہ لگی نا. اگر ہمیں کوئی کہہ دے تو سبحان اللہ کہتا رہے. ہم ایسے فتووں کی بھی ہمیں پرواہ نہیں ہے. ایسے فتوے لگتے رہتے ہیں اور ہم انشاءاللہ ان کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. کبھی پرواہ نہ ہوئی یا نہ ہوگی. امام نسائی، یہ سنن نسائی جس کی احادیث سائے ستہ میں ہے، ان پہ بھی رافضی ہونے کی تہمت لگی. ان کو بھی شیعہ کہا گیا اور اتنا ظلم ہوا کہ آپ کو شہید کر دیا گیا. اور امام نسائی وہ ہیں کہ اللہ نے ان کو وہ مرتبہ دیا کہ جہاں آپ صحیح کرتے ہیں نا صفا مروہ پہ،
ان کا مزار مبارک وہاں پہ ہے، حضور کی امت اوپر سے گزر رہی ہے، حضور کی امت کے قدموں کے نیچے دفن ہے وہ امام نسائی۔ تو اس چیز سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، یہ چلتا رہتا ہے۔ آج کے خطاب کی ایک خصوصی بات ہے کہ انشاءاللہ یا اللہ کا قرآن میں سناؤں گا یا اہل سنت والجماعت کے اماموں کی احادیث مبارکہ ہوں گی، اور کوئی شعر بھی کسی اہل تشیع کا نہیں پڑھا جائے گا۔ اشعار بھی انشاءاللہ تمام اہل سنت والجماعت کے ہوں گے، میں شعراء کے نام بھی ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا تاکہ آپ کا یہ خوف نکل جائے گا، آپ کو یہ ڈر نہ رہے کہ یہ کہیں اہل تشیع کا معاملہ ہے، یہ ان کا نہیں، یہ ہمارے امام ہے، یہ ہمارے سردار کا معاملہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں کہ کیا ایسی مجلس قائم کرنا، امام عالی مقام کے ذکر کی مجلس قائم کرنا، کیا اس کا کوئی شرعی وجود بھی ہے یا نہیں ہے؟ آئیے اس کو قرآن سے لے لیتے ہیں۔ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ کیا ایسی مجلسیں ہمیں منعقد کرنی چاہیے یا نہیں؟ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا سورہ مریم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بڑے صاحب صدق نبی تھے۔ اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کو حکم فرما رہے ہیں کہ آپ ذکر فرمائیں، کس کا؟ اپنے باپ ابراہیم کا، وہ میرے بڑے صدق والے نبی تھے۔ تو اللہ کا حکم آ گیا نا، امر ہو گیا کہ ان نفوس قدسیہ کا ذکر کیا جائے۔ یہ آیت نمبر 41 تھی۔ آیت نمبر 51 میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجئے، بے شک وہ نفس کی گرفت سے خلاصی پا کر برگزیدہ ہو چکے تھے اور صاحب رسالت نبی تھے۔ پھر آگے چل کر فرمایا آیت نمبر 54 میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کریں، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور صاحب رسالت نبی تھے۔ تو ان نفوس قدسیہ کا ذکر اللہ کا حکم ہے۔ یہ جو محفل ہم سجا کے بیٹھے ہیں، یہ اللہ کے حکم کی، جو نبی کو اللہ کا حکم ہو جاتا ہے وہ امت کے لیے عام ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے حکم کے تحت آج ہماری مجلس سجی ہے۔ اب ایک سوال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ جتنی آیات میں نے پڑھی وہ تو انبیاء کے بارے میں تھی، انبیاء کا نام لینا تو حکم تھا، کیا غیر نبی کا نام بھی حکم ہے؟ کیا غیر نبی کا نام بھی حکم ہے؟ تو آگے چل کر ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، اور اے حبیب مکرم آپ ذکر فرمائیں مریم کا سلام اللہ علیہا کا، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر عبادت کے لیے خلوت اختیار کرتے ہوئے مشرقی مکان میں آ گئی۔ تو عورت تو نبی نہیں نہ ہو سکتی، اور کوئی شائبہ تک نہیں ہے، کسی اور کا نام لیتا تو یہ شائبہ ہو سکتا تھا کہ یہ شاید ولی ہیں یا نبی ہیں۔ تو یہ عورت تو چونکہ نبی ہو نہیں سکتی، سیدہ مریم کے بارے میں بھی جب یہ حکم ہوا تو اب اسی نظر میں دیکھتے ہیں کہ امام علی مقام کا ذکر بھی اللہ کا حکم ہے۔ اب اس کے لیے ایک اور چھوٹا سا مغالطہ لوگوں کو لگ جاتا ہے کہ کیا ان نفوس قدسیہ کو آقا علیہ السلام کی اولاد مبارکہ کو کیا علیہ السلام کہنا جائز ہے یا نہیں؟ کہیں کہیں علیہ السلام بھی آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، میں بھی بولتا ہوں، میرے لیے یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علیہ السلام دونوں درست ہیں، دونوں جائز ہیں۔ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ ان کا مقام ہی یہی ہے حضور کی صحابیت میں کہ وہ اللہ سے راضی ہو گیا اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔
علیہ السلام کیوں کہتے ہیں؟ دلیل سے بات کرنی چاہیے. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ان پہ سلام پڑھتے ہیں. علیہ السلام وہی ہوتا ہے جس پہ سلام پڑھا جائے. کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہی پڑھتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو. السلام علینا، اور پھر میرے پہ سلام ہو. بھائی قاری صاحب بھی علیہ السلام ہو گئے جب ان پہ سلام ہو گیا. جب آپ علیہ السلام ہو گئے تو کیا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں علیہ السلام کہنا کیا درست ہوا کہ نہ ہوا؟ بھائی بولے نا. سیدنا امام حسین، زور سے بولے علیہ السلام، بھائی دل خوش کرے. سیدنا امام حسین علیہ السلام وعلی عباد اللہ الصالحین، اور سارے عباد اللہ الصالحین، سارے نیک لوگ بھی علیہ السلام ہو گئے. تو امام حسین علیہ السلام کیوں نہ ہوئی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب اگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آ جائے تو دونوں درست ہیں. اس پہ کبھی دل گھبرانا نہیں چاہیے آپ کو. اب ایک اور اہم نکتہ کہ کیا رونا بھی عبادت ہے کہ نہیں؟ جب امام کا ذکر آئے تو اکثر لوگ رو لیتے ہیں. تو کیا ان کے غم میں رونا، آگے چل کے بتاؤں گا سنت رسول ہے، کیا عبادت ہے کہ نہیں؟ اللہ کے بندو، رونا بھی ایک عبادت ہے. حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، صحابہ کی جرمٹ میں فرمایا میں تم پہ سورہ تکاثر تلاوت کرتا ہوں، تم رو پڑنا، جنت کی ضمانت میں محمد دیتا ہوں. حضور علیہ السلام نے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، آپ نے پڑھی، کچھ صحابہ رو پڑے، کچھ کو رونا نہ آیا. آپ نے پھر فرمایا میں تم پہ سورہ تکاثر کی تلاوت کرتا ہوں، تم رو پڑنا، جنت کی ضمانت میں محمد دیتا ہوں. پھر آپ نے تلاوت فرمائی، کچھ صحابہ رو پڑے، کچھ کو رونا نہ آیا. پھر تیسری بار فرمایا میں تم پہ سورہ تکاثر کی تلاوت کرتا ہوں، اگر تم کو رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لینا، جنت کی ضمانت میں محمد دیتا ہوں. تو بھائی رونا بھی عبادت ہوا کہ نہ ہوا؟ خشیت الہی میں رو لینا عبادت ہو گیا. اب حضور کی سنت میں رونا بھی، اس کا مقام بھی وہی ہے، وہ بھی ایک عبادت ہے. تو آگے چل کے اس پہ بھی انشاءاللہ نظر ڈالیں گے. آج چونکہ مختصر وقت میں سانحہ کربلا پہ اپنے آپ کو فوکس رکھوں گا. فلسفہ شہادت انشاءاللہ پھر کریں گے. وہ چونکہ اتنا لمبا ٹاپک ہے کہ اس کے لیے بہت لمبا ٹائم چاہیے، ایک نشست میں نہیں ہوگا. پھر اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ فلسفہ شہادت پہ بھی روشنی ڈالیں گے. لیکن آج چونکہ پہلا اجتماع ہے، ہم انشاءاللہ سانحہ کربلا پہ بھی ہی فوکس رکھیں گے اپنا. اب اگلا جو حصہ ہے میرے خطاب کا، اس کا عنوان میں مختصر عنوان دیتا ہوں، من حسین. من کا مطلب ہوتا ہے کون. من حسین، حسین کون ہے؟ حسین کا انٹروڈکشن، تعارف کرا رہا ہوں، حسین کون ہے. حسین سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے شہزادے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے چھوٹے شہزادے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. یہ تو آپ کا مختصر تعارف ہوا. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ لا دیں. لیکن فضائل میں حسین کیا ہیں، حسین کی فضیلت کیا ہے، یہ اب آگے چل کے اس کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ حسین کون ہے. من حسین، حسین کون ہے؟ سیدہ کائنات کے شہزادے. روایت ہے سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں مختصر ٹچ کرتا جاؤں گا، آپ سمجھتے جائیں گے انشاءاللہ. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے اقدس پہ دستک دی. حضور اپنے دروازے پہ تشریف لے آئے. آگے دیکھا تو ابو بکر و عمر ملاقات کے لیے حاضر ہوئے. حضور نے چادر اوڑھ رکھی ہے. کلام ہوا، بات چیت ہوئی. جب الوداع ہونے لگے تو حضور نے چادر اوڑھ رکھی تھی، اور حضور کے بازوؤں کی جگہ سے چادر اتری ہوئی تھی.
تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی چادر مبارک کے نیچے کیا ہے؟ حضور نے چادر اٹھائی، ایک بازو پہ حسن بیٹھا تھا، ایک بازو پہ حسین بیٹھا تھا۔ یہ تو حضور کی قربت کا حال تھا۔ میں جب احادیث کا کبھی مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے ایسی احادیث ملتی ہیں اور مجھے شائبہ ہوتا ہے کہ یہ دو شہزادے کبھی کیا حضور سے کبھی جدا بھی ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے۔ اپنے بازوؤں پہ اپنے شہزادوں کو بٹھایا ہوا ہے۔ اب حضور کی محبت ان سے ایسی تھی اور ہماری محبت ان سے کیسی ہونی چاہیے؟ آئیے اس کے لیے بھی اللہ کا حکم تلاش کرتے ہیں کہ اس بارے میں اللہ کا حکم کیا ہے کہ ہم بھی کیا حسن اور حسین سے محبت کریں یا نہ کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 23، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب آپ فرما دیں اپنی امت کو کہ میں نے جو تمہیں ایمان کی دولت بخشی ہے اس کے بدلے میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، کوئی چندہ، کوئی فیس، کوئی رقم طلب نہیں کرتا، کوئی خدمت طلب نہیں کرتا، بس ایک ہی معاوضہ طلب کرتا ہوں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے میرے امتیوں، میرے ایمان بخشنے کا اجر مجھے صرف اتنا دینا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ اب قرآن میں یہ مودت کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے، محبت کا نہیں؟ حالانکہ اشد حب للہ ان کنتم تحبون اللہ، حب کا لفظ محبت کا قرآن میں موجود ہے، لیکن اس آیہ کریمہ میں محبت نہیں مودت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ بولے بھائی آپ، مودت۔ پھر بولے پچھلے زور سے کہ کون سا لفظ ہے؟ مودت۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا کون سی مودت والی؟ مودت کا مطلب بھی محبت ہے اور محبت کا مطلب بھی محبت ہے، لیکن پورے قرآن میں کہیں اور مودت استعمال نہیں ہوا، یہاں مودت آیا ہے۔ اب اس محبت میں اور اس مودت میں ایک فرق ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ باپ اور بیٹے میں محبت ہے، باپ جبی شریف میں ہے، بیٹا امریکہ میں ہے، 10,000 میل کا سفر بھی درمیان میں ہے، محبت بھی ہے، بیٹا بھی موجود ہے، باپ بھی موجود ہے، زندگی بھی موجود ہے، دونوں زندہ ہیں، محبت بھی ہے، زندہ ہے۔ بیٹی جبی شریف میں ہے، بیٹی ماں کراچی میں ہے، 1000 میل کا فاصلہ بھی ہے، محبت بھی موجود ہے، زندگی بھی موجود ہے۔ مودت وہ محبت ہے کہ جب دو پیار کرنے والے جدا ہو جائیں تو جان نکل جائے، اس کو کہتے ہیں مودت۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے اہل بیت سے وہ محبت کرنا جو جان نکال دیتی ہے۔ اس کی اور ایک سادہ مثال، کچھوے کو اور مینڈک کو پانی سے محبت ہے، مودت نہیں ہے۔ پانی کے اندر بھی زندہ رہتے ہیں، پانی کے باہر بھی زندہ رہتے ہیں، لیکن مچھلی کو پانی سے محبت نہیں، مودت ہے۔ جب نکل جاتی ہے پانی سے تو جان چلی جاتی ہے۔ اسی طرح مسلمان جب اہل بیت سے محبت چھوڑ دیتا ہے تو ایمان چلا جاتا ہے۔ اسی لیے پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، شرح فرمائی آپ نے، خواہ یہ میری فراست ہے کہ نادانی ہے، حب اولاد علی شرط مسلمانی ہے۔ خواہ یہ میری فراست ہے کہ نادانی ہے، حب اولاد علی شرط مسلمانی ہے۔ تو جب تک حضور کے اہل بیت سے محبت نہیں ہوگی، ایمان کامل نہیں ہوگا۔
چاہے وہ جو مرضی کرتا رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حسین کو کتنا عزیز رکھتے تھے. اب میں آپ کو ایک تقابل پیش کرتا ہوں کہ حسین کا مرتبہ کیا تھا. حضور ممبر پہ تشریف فرما ہیں، ایک آپ کے بازو پہ، ایک گھٹنے پہ آپ کے شہزادے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضور کے شہزادے ابھی چھوٹے ہیں، چند مہینوں کے ہیں، 6 ماہ کے. سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے تھے اور حضور کے بڑھاپے میں تھے. ایک گھٹنے پہ وہ بیٹھے ہیں، ایک گھٹنے پہ حسین بیٹھے ہیں. تو جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کا امر آ گیا ہے، ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب فرما لیں، ایک رکھ لیں، ایک اللہ کو واپس فرما دیں. اسرائیل علیہ السلام ساتھ ہیں. تو آپ نے بلا توقف فرمایا کہ میرا ابراہیم جائے گا تو صرف میں رہوں گا، میرا حسین جائے گا تو میری زہرا روئے گی. میں اکیلا رو لیتا ہوں، میں اپنی زہرا کو نہیں رونے دوں گا. میرا ابراہیم لے جاؤ، میرا حسین نہ لے جانا. یہ مقام ہے حسین کا، یہ محبت ہے رسول کی اپنے شہزادے سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، فجاء الحسن والحسین. دیکھا چھوٹے شہزادے حسن اور حسین چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتے ممبر کی طرف آ رہے ہیں، صفوں کو چیرتے ہوئے دوڑتے آ رہے ہیں حضور کی طرف. سیدنا امام حسین گر پڑے، چھوٹے بچے تھے. میرے آقا تاجدار کائنات ممبر سے اتر آئے، حسین کو آگے اٹھا لیا، حسین کو ممبر پہ لے کے بیٹھے، اپنی گود میں لے کے بیٹھے، چپ کرایا، خطبہ چھوڑ دیا اور ارشاد فرمایا، اے ابو بکر و عمر، اے عثمان و علی، اے طلحہ زبیر، حسان و سعید، یاد رکھنا اگر تمہاری اولاد مسجد میں گر پڑے تو خطبہ چھوڑ کے تم نہ اترنا. ایسا نہ ہو کہ میری سنت قائم کر لو. میں نے آج خطبہ چھوڑ دیا، میں خطبہ چھوڑ کے نیچے اتر آیا. میں نے حسین گر گیا تھا، میں نے اس کو اٹھا لیا، میں نے اس کو چپ کرائی. میں دیکھ رہا ہوں کہ کل ایک وقت آئے گا کربلا کے میدان میں، میرا قرآن گر رہا ہوگا، اس کو اٹھانے والا حسین ہوگا. میں نے آج اس حسین کو اٹھا لیا. میں نے حسین کو اس لیے اٹھا لیا کہ کل میرا قرآن گر رہا ہوگا تو یہ حسین اٹھانے والا ہوگا. تم ایسا نہ کرنا. پھر کبھی حضور دونوں شہزادوں کو کندھوں پہ اٹھا کے پھرتے ہیں، کبھی ایک شہزادے کو اٹھا کے پھرتے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے حسین، کیا تیری سواری خوب ہے، تو رسول اللہ کے کاندھوں پہ سوار ہے. اے حسین کیا خوب تیری سواری ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عمر سوار بھی کچھ کم نہیں. کبھی حضور گھٹنوں کے بل اور ہاتھوں کے بل چلتے اور حسین کو اپنی پیٹھ پہ سواری کراتے اور کہنے والوں کو فرماتے کہ میرا سوار بھی کچھ کم نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے تشریف لائے، حسین ابھی چھوٹے تھے. تو سیدہ کائنات کے گھر کے پاس سے گزرے تو امام حسین کے رونے کی آواز آئی. آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر تشریف لگے اور فرمایا، اے میری بیٹی زہرا، حسین کو رونے نہ دیا کر، کیونکہ حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. چاہے کچھ بھی ہو جائے حسین کو چپ کراؤ، اس کا رونا مجھے اذیت دیتا ہے. آپ نوجوانان جنت کے سردار ہیں. مسند امام احمد بن حنبل، ابن اسحاق، امام مسلم، کوئی احادیث کی کتاب ایسی نہیں جس میں یہ حدیث نہ آئی ہو، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ میرے دو شہزادے حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں. اور یاد رکھو جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا.
یہ جو بابے بیٹھے ہوئے یہ سب جوان ہوئے، تو کوئی رہ گیا پھر جس کا سردار حسن اور حسین نہیں ہوگی، سب کے سردار ہوئی ہیں۔ لوگوں جو جنت کے مالک ہیں ان سے محبت کر لو، جو جنت کے مالک نہیں حسن حسین سے بغض رکھتے ہیں ان سے دوستی اور محبت کا کیا فائدہ؟ ان کو تو کوئی دوزخ کا طبقہ بھی قبول کرے گا یا نہیں، جنت والوں سے محبت کر لو تو کام بن جائے گا۔ اب یہ تو فضائل حسین، اب میں آگے چلتا ہوں کہ یہ سانحہ کربلا اچانک بپا نہیں ہو گیا، یہ سن 66 ہجری میں بپا ہونے والا سانحہ نہیں ہے، اچانک نہیں ہوا۔ اس کی خبر تاجدار کائنات نے سیدنا امام حسین کی پیدائش میں دی۔ امام کی ولادت ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گود میں لیا اور سیدنا امام حسین کو گردن پہ بوسہ دیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ تو آپ کے پاس حضرت ام الفضل حضرت عباس کی زوجہ مبارکہ حضرت فضل بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عباس کی والدہ وہ موجود تھیں، حضرت ام سلمہ بھی موجود تھی، ام المومنین۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، بیٹیوں کے گھر اولاد ہوتی ہے تو والدین خوش ہوتے ہیں، آقا آپ کی آنکھوں میں یہ آنسو کیسے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میری چچی جان، تم حسین کی ابتدا دیکھ رہی ہو، میں حسین کی انتہا دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے مشہور حدیث مبارک یہ امام بخاری اور امام مسلم نے نقل فرمائی، فرمایا ہاذ ابنی یقتل بأرضی یقال لہا کربلا، ہاذ ابنی یقتل بأرضی یقال لہا کربلا، کہ اے چچی جان میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرا بیٹا جس سرزمین پہ قتل کیا جائے گا، جہاں شہید کیا جائے گا، اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ ابھی پیدائش ہوئی ہے، ابھی جوانی گزرے گی، بڑھاپا گزرے گا، پھر وہ معرکہ کربلا بپا ہوگا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے خبر دے دی اسے۔ اور پھر جبریل امین نے ایک مٹی لا کے پیش کی، وہ آپ نے حضرت ام سلمہ کو عطا فرمائی کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے گی اس دن سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا، اور جس دن میرا حسین شہید ہوگا اس دن آسمان خون کے آنسو روئے گا اور زمین خون اگلے گی، وہ بڑا مشکل لمحہ ہوگا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری حیات مبارکہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں ایک جگہ بھی آپ نے اس مشکل وقت کو ٹالنے کی دعا نہیں فرمائی کہ یہ آنے والا وقت مولا میرے حسین پہ ٹال دینا، کبھی نہیں فرمایا۔ اگر فرما دیتے تو اللہ تقدیر بدل دیتا۔ یہ فلسفے کا ایسا ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں، اس وقت بہت ٹائم لے جائے گا کہ ایسا کیوں ہوا۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارکہ یہ ہے، زور کی نماز پڑھی ہے، 2 رکعت پڑھ لی ہیں، 2 باقی ہیں، اور آسمان کی طرف بار بار نگاہ مبارک اٹھا کے دیکھ رہے ہیں۔ مسجد قبلتین حجاج کرام دیکھ چکے ہیں۔ نماز کے دوران ہی جبریل امین آ گئے اللہ کا حکم لے کے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے حبیب ہم نے آپ کا رخ انور بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ لیا۔ آپ کے دل میں خواہش تھی کہ یہ قبلہ بیت المقدس کی طرف ہم نماز کا رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ یہودی اور عیسائی بھی ادھر ہی منہ کر کے پڑھتے ہیں، تو یہ ان کا قبلہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ قبلہ ہمارا استعمال کرتے ہیں اور مذہب اپنا رکھتے ہیں۔ تو حضور کی خواہش تھی، تو اللہ نے قبلہ کا نام تک نہ لیا کہ آپ کدھر منہ کر لیں۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، اے حبیب آپ جدھر راضی ہیں ادھر منہ پھیر لیں، جدھر آپ کا دل چاہے ہم اسی کو قبلہ بنا دیتے ہیں، ہم قبلوں کے محتاج تھوڑی ہیں۔ قل للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب میرے لیے ہیں،
آپ جدھر آپ کا دل راضی ہے آپ ادھر منہ پھیر لیں۔ اس آیت مبارک میں کبھی کعبے کا نام لیا، اس سے آگے جا کے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب ادھر پھیر لو۔ 2 رکعت پڑھی ہیں، 2 باقی ہیں۔ حضور صفوں کو چیرتے ہوئے کعبے کی طرف منہ کر لیا، 2 رکعت بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے پڑھا۔ اے حبیب ہم کوئی قبلوں کے محتاج تھوڑی ہیں، جدھر آپ کا دل چاہے کلہم یطلبون ردائی وان اطلب رداک یا محمد، رب کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم اور رب چاہتا ہے رضائے محمد۔ کلہم یطلبون ردائی وان اطلب رداک یا محمد، جس کا تصرف اللہ کے ہاں یہ ہے کہ وہ جب چاہیں دنیا کا قبلہ بدل کے رکھ دیں، حسین کی تقدیر نہ بدل سکیں، یہ بھی کوئی بات ہے؟ لیکن کبھی حسین پہ مولا یہ امتحان ڈالنے یہ وقت نہیں آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری حیات مبارکہ میں یہ دعا فرماتے تھے، اس منظر کو دیکھ کے اللہم آت الحسین صبرا واجرا، اے مولا میرے حسین کو اس دن صبر بھی عطا کرنا، حسین کو اس کا اجر بھی عطا کرنا۔ حضور نے کبھی اس وقت کو ٹالنے کی دعا نہ فرمائی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، آپ نے اپنی حیات میں ہی یزید کو اپنا جانشین نامزد فرما دیا۔ آپ چونکہ صحابی رسول ہیں، ہمارا مسلک ہمیں خاموش کراتا ہے، ہماری زبان بندی کرتا ہے، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ملوکیت کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے، ورنہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، کہنے کو تو بہت کچھ ہے، کہہ بھی جاتے، لیکن ہم ادب میں حضور کے صحابی ہیں کچھ نہیں کرتے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں یزید کی بیعت لینی شروع کر دی، اور انہوں نے حکم دیا تھا کہ 4 ہستیاں جو ہیں مدینہ کی، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے بیعت نہ لی جائے، اور آپ نے اس دوران بھی بیعت نہیں کی۔ آپ کا وصال ہو گیا، اس کے بعد یزید خلیفہ بن گیا، نامزد ہو گیا۔ اس کی خلافت شروع ہوئی تو امام علی مقام کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ گورنر مدینہ کو حکم بھیجا کہ حسین سے بیعت لی جائے۔ آپ نے فرمایا ایک یہی کام نہیں ہو سکتا، حسین جان تو دے دے گا پر ایک شرابی اور زانی بدبخت کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تیرا کردار کیا ہے بدبخت؟ تو بندروں کی پرورش کرتا ہے، تو رقص و سرود کی محفلیں سجاتا ہے، تو شرابی اور زانی ہے، میں ابن رسول ہوں، میں تیری بیعت کیسے کروں گا؟ میری گردن کٹ تو سکتی ہے، تیرے سامنے جھک نہیں سکتی۔ اب گورنر کا حکم آ گیا کہ مدینہ چھوڑ دو، مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو۔ مدینہ سے اپنا رستے سفر باندھا، سامان باندھا اور کوچ کا اعلان فرما دیا۔ وہ آپ حجاج کرام سے پوچھیں کہ مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل ہے۔ میری 15 حاضریاں الحمدللہ حضور کی بارگاہ میں ہو چکی ہیں، اور جب میں وہاں سے رخصت کا وقت آتا ہے تو میرے اللہ گواہ ہے، میں حضور کے ممبر پہ بیٹھا ہوں، میرے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا در اقدس چھوڑ کے آج چلا ہوں، کاش کہ یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر جاتا، میں زندہ ہی نہ ہوں، یا کاش کہ میری ماں نے مجھے جنم ہی نہ دیا ہوتا، میں اس دنیا میں آتا ہی نہیں کہ میں یہ آپ سے جدائی دیکھ رہا ہوں۔ تو جس کے 56 سال بچپن حضور کی گود میں، جوانی اور بڑھاپا مدینہ میں گزرا، وہ مدینہ چھوڑ رہا تھا۔ وہ کیسے انہوں نے مدینہ چھوڑا ہوگا؟ اس کی منظر کشی مختصر پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ آپ کے الفاظ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا امام علی مقام حضور کی قبر انور پہ حاضر ہوئے اور فرمایا السلام اے جد امجد، اے میرا منہ چومنے والے اور مجھے دوش نبوت پر بٹھا کر گھومنے والے۔
السلام اے جد امجد، اے میرا منہ چومنے والے اور مجھے دوش نبوت پر بٹھا کر گھومنے والے، میں جاتا ہوں کہ وفا کا نام رہ جائے، تمہارا دین اور میری غیرت ایمان رہ جائے، نہیں جاتا تو پھر حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین اور میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کو الوداع کہا، سیدہ زینب اپنی والدہ حضرت فاطمہ کی مزار پہ گئی، آپ نے ان کو الوداع کہا۔ وہ پنجابی کا ایک چھوٹا سا جملہ ہے کہ اے اماں ذرا کھول کفنو تے ویکھی حال غریباں، ٹر چلے پردیسیے تھوں تے مڑ ملنے نال نصیب۔ سیدہ کائنات کی شہزادی نے اپنی والدہ کو الوداع فرمایا اور وہاں سے چل پڑے۔ لوگوں، یہ جو غم ہے نا، یہ یزید سے نفرت اور حسین سے محبت، یہ آنکھوں میں آنسو لے آتی ہے۔ پیر نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں، اگر دل میں ہو غم تو بھر آتی ہے آنکھ بھی، اشکوں کا سلسلہ دل مضطر کے ساتھ ہے۔ اگر دل میں ہو غم تو بھر آتی ہے آنکھ بھی، اشکوں کا سلسلہ دل مضطر کے ساتھ ہے۔ نہ کروں کیوں یزیدیت پہ لعنت اے نصیر، یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے۔ نہ کروں کیوں یزیدیت پہ لعنت اے نصیر، یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے۔ یزید پہ لعنت، آگے اللہ کا قرآن بھی میں سناؤں گا۔ جمعہ نماز ٹائم پہ پڑھنی چاہیے، لیکن جب ایسی تقریبات ہوتی ہیں تو تھوڑا بہت اوپر ہو جاتا ہے۔ آپ حوصلہ رکھیں، جب تک عصر کی نماز ہو سکتی ہے ظہر ہو سکتی ہے، اور ظہر کا ہی کان مقام جمعہ ہے، تو انشاءاللہ ٹائم پہ پڑھیں گے۔ تھوڑی سی دیر اگر ہو بھی جائے تو آپ برداشت کیجیے گا۔ آپ نے مدینہ چھوڑا کہ حضور کے شہر میں قتل و غارت نہ ہو، مکہ تشریف لائے، مکہ میں بھی ظالموں نے رہنے نہ دیا۔ آپ نے 7 ذی الحجہ آ گئی، آپ نے اپنے حج کو عمرے میں بدل لیا اور بیت اللہ شریف بھی چھوڑنے کا ارادہ فرما لیا۔ ادھر کوفیوں کے وفود آئے، خطوط آئے کہ آپ یہاں تشریف لائیں، ہم آپ کی یہاں خلافت کام کر دیں گے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے۔ آپ نے امام مسلم بن عقیل کو وہاں بھیج دیا، انہوں نے کوفیوں نے بیعت کر لی، انہوں نے خط بھی امام کو لکھ دیا کہ آپ تشریف لے آئیں۔ امام نے کعبے کو الوداع کہا، بیت اللہ کا الوداعی طواف کیا اور چلتے چلتے ایک موڑ پہ آئے، وہاں پہ رک گئے اور پیچھے مڑ کے دیکھا، ساتھ شہزادہ علی اکبر سیدنا علی زین العابدین نے سوال کیا کہ ابا جان، کیا وجہ کہ آپ یہاں کھڑے ہو کے رو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اس موڑ پہ آ کے، کیا خاصیت ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے ایک منظر یاد آ رہا ہے، میرا بچپنا تھا، میں اپنے نانا رسول اللہ کے ساتھ طواف کر رہا تھا، میں اپنے نانا کی انگلی چھڑا کے دوڑ آیا، میرے نانا نے بیت اللہ کا طواف چھوڑ دیا، میرے پیچھے دوڑ آئے، مجھے یہاں سے یہی موڑ ہے جہاں سے آقا اٹھا کے واپس لے گئے۔ آج حسین کعبے کو چھوڑ چلا، آج حسین کعبے کو چھوڑ چلا، آج حسین کو موڑنے والا کوئی نہیں۔ اس منظر کو دیکھ کے آپ وہاں سے چلے، قادسیہ کے مقام پہ پہنچے، طویل سفر تھا، 26 یا 27 28 کے قریب اختلاف روایات علاج کی تاریخ تھی۔ وہاں حر بن یزید ریاحی نے آپ کو آ کے گھیرا ڈالا۔ اس گھیرے میں اس نے کہا کہ اے امام، اس نے بتا دیا، امام سے محبت رکھتا تھا، یزید کی فوج کا کمانڈر تھا، کہ امام آپ یہاں سے نکل جائیں، کوفی بدل چکے ہیں، انہوں نے امام مسلم بن عقیل کو قلعے کی دیوار سے گرا کے شہید کر دیا ہے، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، آپ آگے نہ جائیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ رات کو آپ پردے کا اعلان فرمائیں، میں فوج پیچھے ہٹا دوں گا، آپ اپنا لشکر لے کے نکل جائیں۔ لیکن اللہ کی منشا کچھ اور تھی، آپ ساری رات چلتے رہے، صبح پہنچے تو وہیں پہ تھے جہاں سے چلے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟
لوگوں نے عرض کیا کہ یہ کربلا ہے، فرمایا یہی میری قتل گاہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی۔ وہاں پہ قیام ہو گیا، محرم کا چاند نظر آیا، آپ نے چاند کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ پہلی رات محرم والی جدو چند آسمانی چڑھیا، حضرت سلطان بابا رحمۃ اللہ، پہلی رات محرم والی جدو چند آسمانی چڑھیا تے چند نو ویکھ کے چند زہرا دے انا للہ پڑھیا۔ شہزادہ اکبر نے سوال کیا کہ اے ابا جان، یا آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں روا ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی بھی منظر کشی حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں، اے چند ہمیشہ چڑھسن تے تارے بن قطاراں، اے می ہمیشہ وسسن تے بن بن سونیاں دھاراں، اساں تساں وچ ہوسی جدائی تے مڑ یار نہ ملسن یار۔ وہاں پہ آپ نے خیمے لگا دیے، 7 محرم کو آپ کا پانی بند کر دیا گیا۔ حاکم کا یہ حکم ہے، پرند پیئیں چرند پیئیں منع نہ کیجیو، پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ گرمیوں کے دن جیسے یہاں جیٹھ ہاڑ ہے، اس موسم کے اندر کربلا کی تپتی صحرا میں پیاس نواسہ رسول نے گزاری، حتیٰ کہ ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے آپ کے ساتھی، آپ کے وفادار ساتھی، آپ کے اہل بیت کے افراد، جن میں حضرت قاسم، حضرت عباس، آپ کے شہزادہ علی اصغر، شہزادہ علی اکبر، یہ سب شہید ہو گئے۔ اب امام اکیلے رہ گئے مردوں میں سے۔ سیدنا علی زین العابدین بیمار تھے، ان کو جنگ کی اجازت نہ ملی۔ اس دن آپ کی عمر مبارک 56 سال 6 مہینے اور 6 دن تھی۔ آپ کے مشہد کے دن، آپ کی شہادت کے دن کتنی عمر تھی بھائی؟ 56 سال 6 مہینے اور 6 دن۔ آپ تشریف لائے میدان میں، آپ نے کوفیوں کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا، مقتل کے اندر آ گیا، فرمایا اے اہل کوفہ، حیف ہے تم پر، کیا تم اپنے خطوط اور وعدوں کو بھول گئے جو تم نے خدا تعالیٰ کو اپنے اور ہمارے درمیان دے کر لکھے تھے کہ اہل بیت آئیں ہم ان کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے؟ حیف ہے تم پر، تمہارے بلاوے پر ہم آئے اور تم نے ہمیں ابن زیاد کے حوالے کر دیا اور ہمارے لیے فرات کا پانی بند کر دیا۔ واقعی تم لوگ رسول اللہ کے بڑے خلاف ہو، حضور کی اولاد کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں سیراب نہ کرے۔ یہ زبیر عظیم ناسخ التواریخ صفحہ 335 میں پر آپ کا خطبہ رقم ہے۔ 10 محرم وقت زور آ گیا، آپ نے تیاری فرمائی، آپ نے تیاری کیسے فرمائی؟ آپ کے گھوڑے کا نام دلدل تھا، وہ سیدنا حیدر کرار کا گھوڑا تھا، آپ اس پہ سوار ہوئے۔ آپ کی بہن حضرت زینب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار مبارک ایک نشانی تھی آقا کی، وہ آپ کے سر پہ رکھی، اور تیاری کا منظر پھر بھی نصیر الدین نصیر، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں سر چوم کے سر پہ زینب نے جو باندھی دستار، یہ ادا دیکھ کے مصطفیٰ نے چومے رخسار، بن سنور کے ہوا جو دلدل حیدر پہ سوار، نثار ہونے کو چلی مدینے سے وہ باد بہار، شور اٹھا کہ گلے باغ بطول آتا ہے اور مرحبا دین شہادت کا رسول آتا ہے۔ پیر صاحب نے تو کمال کر دیا، آپ تن تنہا کوفیوں کے ساتھ
یزیدیوں کے ساتھ لڑتے رہے، آخر آپ کا زخم جس میں مبارک چھلنی چھلنی ہو گیا اور آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے۔ شمر ملعون ایک خنجر لیے تیار کھڑا تھا، جب آپ گھوڑے سے نیچے گرے تو آپ نے فرمایا کہ بتا یہ کون سا وقت ہے؟ جمعے کا دن تھا۔ اس نے کہا کہ ظہر کا وقت ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اتنی مہلت دے دے، میں اللہ کے حضور اپنا آخری سجدہ ادا کروں، میں نماز پڑھا۔ آپ نے خاک کربلا پہ تیمم فرمایا۔ آپ کا سر مبارک ابھی سجدے میں تھا کہ اس ظالم سے مزید صبر نہ ہوا، اس نے اسی خنجر سے آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پھر پیر نصیر الدین کے وہ الفاظ، اپنے سر کو سجدے میں قلم کرانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کیا مناجات ہوئی، ان مناجات کا ذکر پیر صاحب نے فرمایا ہے۔ مولا حق پہ اڑا رہا ہوں، حق پہ اڑا رہا ہوں، باطل سے پوچھ لو۔ گواہ بھی ہے نا شمر، حق پہ اڑا رہا ہوں باطل سے پوچھ لو، اور سجدے میں سر کٹایا ہے قاتل سے پوچھ لو۔ آپ نے سجدے میں سر کٹایا، اللہ کی بارگاہ میں عظیم قربانی پیش کر دی۔ آپ کا سر مبارک اس نے نیزے پہ چڑھا دیا، نیزے پہ بھی اللہ کا قرآن آپ کی لبوں سے جاری ہوا۔ آقا کے گھرانے کی بس شان نرالی ہے، سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں، یہ حضور کی خانوادے کی شان۔ شہادتیں لوگوں اور بھی ہوتی رہی، لیکن حضور علیہ السلام نہ سیدنا عمر کے مشہد پہ گئے، نہ سیدنا عثمان کے مشہد پہ تشریف لے گئے، نہ سیدنا علی کے مشہد پہ تشریف لے گئے، لیکن اس دن حضور علیہ السلام سیدنا امام حسین کے مشہد پہ خود موجود تھے۔ اس وقت کوئی موبائل یا فون نہیں تھے، حضور علیہ السلام نے بنفس نفیس خود خبر ام المومنین حضرت سلمہ کو دی۔ آپ بھی زور کے وقت خواب میں تھی، حالت خواب میں تھی، سو رہی تھی، اور مکہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو خبر دی کہ میرا حسین شہید ہو گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کا جسم مبارک خاک آلود ہے، اس پہ گرد پڑی ہوئی ہے، آپ کی ریش مبارک بھی خاک آلود ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا یہ حلیہ مبارک آج کیسا؟ فرمایا آج میرا حسین شہید کر دیا گیا، میں کربلا سے آ رہا ہوں، یہ کربلا کی خاک آج میرے اوپر ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد۔ لوگوں میری زبان میں یارہ نہیں کہ میں یہ کیسے بیان کروں، لیکن یہ ظلم یہاں پہ بھی ختم نہ ہوا۔ وہ خانوادہ اہل بیت ان کو قیدی کر کے شام لے جایا گیا۔ سوق الحمیدیہ، میں وہ گلی بھی دیکھ آیا ہوں لوگوں، بڑی طویل گلی ہے، اوپر سے چھتی ہوئی ہے۔ وہاں بھی کوئی یہ موبائل فون یا میڈیا نہیں تھا کہ وہاں بھی یہی اعلان ہوا کہ باغی بغاوت کو چل دی گئی، باغی مار دیے گئے، باغیوں کے اہل و عیال قیدی کر لیے گئے، وہ قیدی آ گئے ہیں، یہ لٹا پٹا قافلہ۔ یہ سرنگے شہزادیاں، یہ ثانیہ زہرا، یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، یہ ننگے سر اونٹوں پہ سوار ہیں، قافلہ رکا ہوا ہے کہ وہ بدبخت سو رہا ہے، اس کے دربار میں ان قیدیوں کو پیش کیا گیا۔ لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے، اس لٹا قافلہ دیکھا تو ایک خاتون بوڑھی عورت تھی، اس نے چند کپڑے اور کچھ کھجورے کچھ پانی بھیجا کہ یہ قیدی ہیں، مظلوم ہیں، ان کو دے دو۔
سادات کرام نے وہ نظر قبول فرمائی اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے اس مائی کو بلا لیا کہ اے مائی، ہم مسافر ہیں، ہم مظلوم ہیں، اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے ہماری مدد کی، تو نے ہمیں پانی دیا، ہمیں کپڑے دیے، کھجوریں دی، بتا ہم تیرے لیے اور تو کچھ نہیں کر سکتے، بتا تیرے لیے کیا دعا کریں۔ تو اس مائی نے کہا میں مدینہ میں رہتی تھی، میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خاتمہ تھی، میں ان کی خدمت کرتی تھی۔ ان کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک حسن تھا، ایک حسین تھا، ایک زینب تھی۔ مجھے ان سے پچھڑے ایک مدت گزر گئی، ایک عرصہ گزر گیا، میں نے سنا کہ حسین کے سیدنا حسن تو شہید ہو گئے، سیدنا حسین اور سیدہ زینب کا کچھ پتہ نہیں۔ مجھے ان سے بڑا پیار تھا، میرے لیے دعا کرو کہ مجھے وہ مل جائیں۔ سیدہ کائنات نے فرمایا اے ماں تیری دعا قبول ہو گئی، وہ جو نیزے پہ ہے وہ تیرا حسین ہے، اور میں ننگے سر، میں ثانیہ زہرا، میں زینب ہوں۔ جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے، جب کبھی پیر نصیر الدین، جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے، ایسا نہیں زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے۔ رسول اللہ کا گھرانہ اور یہ بے بسی، ساری رات قافلہ وہاں اس ملعون نے روکا، صبح اس کے دربار میں پیش کیا گیا، وہاں سیدہ کائنات نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ ملعون تو کیا سمجھتا ہے؟ وہ پھر بھی ابھی چاہتا تھا کہ میری بیعت کر لو۔ آپ نے فرمایا کہ اے بدبخت، ہم وہ ہیں جن کے صحن میں قرآن اترا، ہم رسول اللہ کی شہزادیاں ہیں، ہم تیری بیعت کریں اس کے بعد بھی جو کچھ تو نے کیا۔ اور اس ملعون نے کیا کیا؟ لوگ آج اس کا دفاع کرتے ہیں کہ اس نے حکم نہیں دیا تھا، اس بدبخت نے حکم نہیں دیا تھا تو لوٹے قافلے کے ساتھ یہ سلوک کرتا۔ سیدنا امام علی مقام کا سر مبارک اس کے سامنے رکھا گیا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، جہاں اللہ کے رسول کبھی بوسے دیا کرتے تھے، امام حسین کے دندان مبارک پہ چھڑی مار کے کہتا ہے کہ آج ہم نے بدر کے مقتولوں کا بدلہ لے لیا ہے۔ وہ بدر میں جو قتل ہوئے تھے وہ اس کے بابے دادے تھے، وہ ابو لہب، وہ عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ابو جہل، وہ ان کی نسل سے تھا، اس کے ننہال کی نسل سے تھے۔ وہ کہتا ہے آج ہم نے اس کا بدلہ لے لیا، اس کا دفاع کرتے ہیں، اس کو مسلمان ثابت کرتے ہیں۔ کہاں کی مسلمانی؟ وہ تو حضور کی نبوت کا ہی انکاری تھا۔ اسی سال، اس سے اگلے سال جب ان کو آزاد کر دیا اس نے، یہ بھی کبھی فلسفے میں انشاءاللہ بات آئے گی، اس نے مدینہ پہ حملہ کرا دیا، 700 حضور کے صحابہ شہید کرائے، ہزاروں خواتین کی عصمت دری کروائی اپنے فوجیوں سے، ان کے لیے 3 دن کے لیے مدینہ حلال کرا دیا۔ یہ جو ساری میں روایات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ لٹے قافلے کا پہنچنا، یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور کے صحابی، یہ حدیث مبارکہ ہیں، میں کسی اہل تشیع کی لکھی ہوئی تاریخ آپ کو نہیں سنا رہا۔ اگلے سال اس نے کیا کیا؟ مدینہ پہ حملہ کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں آپ کا اور میرا نبی اس ممبر پہ بیٹھ کے کبھی خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اس ممبر کے آگے خچر بنوائے اس ملعون نے، گھوڑے بنوائے، وہ پیشاب اور لد کرتے رہے، 3 دن مسجد نبوی میں اذان اور نماز نہیں ہو سکی۔ یہ کردار تھا اس شخص کا۔ اگلے سال اس نے بیت اللہ پہ حملہ کرایا، بیت اللہ پہ منجنیکوں سے پتھر پھینکوائے، بیت اللہ کے غلافوں کو آگ لگائی، اور اس نے کہا کیا کہ یہ بنو ہاشم کا ڈھونگ تھا۔ کیسی وحی، کیسی نبوت!
ان پہ تو کچھ نہیں اترا، وہ حضور کی نبوت اور رسالت کا ہی انکاری تھا، لوگ اس کو مسلمان ثابت کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ ایسے شخص نے ایسا عمل کر کے کیا اللہ کے رسول کو خوش کیا یا ایذا پہنچائی؟ ایذا پہنچائی نا۔ اب قرآن کا فیصلہ ہے، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ کو تو کوئی اذیت نہیں دے سکتا، لیکن اللہ کی اذیت کیسے ہوگی؟ اللہ کے رسول کو اذیت دینا، اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیج دی ہے، اور اس نے ان کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب حضور کو اذیت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے نا، اس کا بھی قرآن گواہ ہے۔ کیسے؟ اور یہ بعد از وصال ہی یہ اذیت ہے۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظیما۔ حضور کے وصال کے بعد ازواج مطہرات سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، اللہ نے حرام کر دیا۔ کیوں؟ میرے رسول کو اذیت ہوگی۔ اب جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتا ہے، اس سے بڑا ملعون بھی کوئی ہے؟ اس سے بڑا کافر بھی کوئی ہے؟ وہ اللہ کے رسول کو اذیت پہنچا رہا ہے، لوگ اسے ایمان کی صف میں داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے بڑا ملعون کون ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کے کام ہے؟ بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا یہ کردار دیکھ کے اللہ کا قرآن آپ کو سنا رہا ہوں، کون ہے جو کہتا ہے کہ وہ مسلمان تھا؟ ہے کوئی ہاتھ کھڑا کرے؟ اور کون ہے جو کہتا ہے کہ وہ کافر تھا؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ کون کہتا ہے جو یزید کافر تھا؟ آپ نہیں کہتے وہ کافر؟ بھائی ہاتھ کھڑا کرو۔ مجھے کچھ ہاتھ نظر نہیں آ رہے، کیا اس کو مانتے ہو کہ وہ مسلمان تھا؟ کافر تھا؟ مانتے ہو سارے؟ میں بھی قرآن کی اس آیت مبارکہ آیت نمبر 56 کے تحت، آیت نمبر 57 کے تحت، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، میں بھی یزید کے خلاف آج کفر کا فتویٰ دیتا ہوں۔ جس کو تکلیف ہوا کہ میرے ساتھ بحث کر لے، میں موجود ہوں۔ تو اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کے اس خان وعدے کو اجاڑا اور تکلیفیں دی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلائے، ان کی محبت کون سی عطا فرمائے؟ مودت والی، جس کے بغیر ہم جی نہ سکیں۔ بس آج کے بعد آج کا درس یہی ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب ہم پھر ملیں نہ ملیں، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ عجبی شریف والوں، یہ شہر جیسے میلاد والا ہے، آج سے یہ شہر حسین کا شہر ہے۔ آج سے حسین کی نیازیں آپ پکاتے ہو، آپ کہتے ہو کہ یہ درود پکائے ہیں، وہ نہ کہنا، یہ امام علی مقام کی اس کو نیاز کہنا۔ ابھی جمعے کے بعد انشاءاللہ ابھی نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد لنگر کا اہتمام ہے۔ حاجی ظہور احمد صاحب اور حاجی یاد علی صاحب نے دوستوں نے مل کر لنگر کا اہتمام کیا ہے، امام علی مقام کی نیاز پکائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مال اولاد کاروبار میں لافانی برکتیں عطا فرمائے۔ آپ سارے دوست لنگر بھی کھا کے جائیں، اور ابھی نماز جمعہ ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔